الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा पूरी दुनिया को पैदा करने वाले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और पैदा करने के बाद में हम इंसानों के लिए वो तमाम वसाइल और वो तमाम नेमतें जो हमारे लिए मुफीद हो सकती थी हमारे लिए मुहैया फरमाई। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम का नजराना पेश हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन अंबिया कराम की आखिरी कड़ी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूने की हैसियत रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून, कि तुम अपने जहनों के अंदर एक बात को पेवस्त कर लो, अपने जहन में एक बात को बिठा लो कि तुम्हारे लिए राह हिदायत
مشعل راہ اور جو طریقہ تمہیں دیا گیا وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور اس کا نام راہ ہدایت صراط مستقیم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب العالمین کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں ڈھال لو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کی بھی قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، جن کی مزاروں پر زیارتیں اور طواف کیے جاتے ہیں، جن سے اولادیں مانگی جاتی ہیں، جن کو کرتا دھرتا سمجھا جاتا ہے، جن کو غوث اعظم اور بڑی بڑی سرکاروں کے لقب دیے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام فراڈ ہیں، جعلی ہیں۔ لہذا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، جو حقیقی معبود ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم بہت کم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ہو۔ آج پوری دنیا، خصوصاً سرزمین ہندوستان، یہ بھارت جس عظیم حادثے سے دوچار ہے، اور پھر ہندوستان کی بھی وہ اقلیت جن کو ہم مسلمان کے نام سے جانتے ہیں، یہ اقلیت جس پریشانی سے دوچار ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرنٹ میڈیا اور جتنے بھی میڈیا ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چینلز کی شکل میں ہو، چاہے وہ اخبار کی شکل میں ہو، وہ تمام کے تمام میڈیا موجودہ حادثے پلوامہ کو اپنی نظروں پر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ٹارگیٹ کرنے کے بعد مسلم اقلیت کو گھروں سے بے گھر کرنا، اور اسی طریقے سے اسلامک ٹیررزم کا نام دے کر کے مسلمانوں کو دہشت گردی کے نام پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، یہ ہمارے ہندوستان کی پرانی روایت رہی ہے۔ آنے والی تاریخ میں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس دور کو تاریخ کے صفحات میں رقم کیا جائے گا کہ چند ایام ایسے بھی آئے تھے اس سرزمین ہندوستان پر کہ جس نے اپنے رہنے والے لوگوں کو ان کے اندر سانس لینا بھی دوبر کر دیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جن سے یہ بات واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر گوشے میں، چاہے ہم بچپن کی زندگی میں ہوں، چاہے جوانی کی زندگی میں، یا آگے بڑھ کر کے ہم بوڑھے ہو چکے ہوں، اگر ہم جوان ہیں، ادھیڑ عمر میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر ہم کاروباری زندگی میں ہوں یا کاروباری زندگی سے ہٹ کر کے ہم سطح میں ہوں، ہم سیاست میں ہوں، یا کاروباری زندگی سے اور بڑھ کر کے ہم کسی کمپنی کے مالک ہوں، یا ہمیں کسی عہدے کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہو، ہم منتری بن جائیں، ان تمام گوشے کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور ان تمام تعلیمات میں سب سے اعلیٰ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اخلاق کے حامل تھے۔ قرآن مجید نے آپ کی زندگی کو ارشاد فرمایا سنہرے الفاظ میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اما عائشہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، قرآن کریم کی سچی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کو گہرائی سے پڑھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے، نان مسلم کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کافروں کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اس زمین پر اس جہان والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہی تاریخ ہے۔ تاریخ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 63 جنگیں لڑی ہیں، 63 جنگیں لڑی، اور 63 جنگوں میں سے 11 جنگیں ایسی تھی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل رہے۔ 63 جنگوں کے اندر جنگ بذات خود اپنے اندر بہت زیادہ ہولناکی رکھتی ہے، جہاں لاشوں کا ڈھیر لگنا ایک عام سی بات ہے۔ لفظ جنگ سننے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جیسا معرکہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جہاں لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، جہاں بمباریاں ہوں گی، لوگوں کی جانیں جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، کتنے سرپرست ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہوں گے، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہوں گی جو اپنے سر کے تاج کو کھو چکی ہوں گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 63 جنگوں میں مرنے والوں کی کل تعداد 1211 ہے۔ 63 جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد 1211 ہے، لیکن یہ دنیا 500 عیسوی 1000 عیسوی کے بعد میں جو 3 جنگیں اس دنیا نے چھیڑی ہیں، جس کو ہم جنگ عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے جنگ عظیم نے 3 سال کے اندر اس دنیا کو 1.5 کروڑ لوگوں کی موت کا تحفہ دیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے 7.5 لاکھ، اور ہٹلر کو کون نہیں جانتا، ہٹلر نے 4.5 لاکھ لوگوں کو آن کی آن میں پوری دنیا سے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر کوئی بھی ٹیررزم کا نام لگانے کا ہمت نہیں کرتا، لیکن اسلام کو ٹیررسٹ کہنے کی وجہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی وہ ہمت ہے، وہ عقیدہ ہے جس کو لے کر کے آج ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر بیٹھے ہیں، رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے جن کا سایہ سر سے اڑ چکا، جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، جو ابھی یتیم ہے، جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں، ان بچوں کے سلسلے میں بڑی رحمت کا وہ نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافل الیتیم او لغیرہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اپنا سگا ہو، اپنا بھتیجا ہو، اپنا بھانجا ہو، اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اپنا ہو، او لغیرہ، چاہے وہ یتیم کوئی دوسرا ہو، آپ کا پڑوسی ہو، قریبی رشتہ دار میں سے ہو، یا کوئی اور بچہ ہو، اگر کوئی آدمی کسی غریب کی، کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کو دیکھ ریکھ کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے اور صحیح طریقے سے اس کی شادی کر دے، اس کو ہدایت کی صحیح طریقے پر اس کی رہنمائی کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا وہو کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر رہیں گے۔ آج یتیم سماج کا وہ طبقہ جس کو ہم حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جن کو ہم اپنے فنکشنوں کے اندر، اپنے ولیموں کے اندر، اپنی دعوتوں کے اندر شامل ہونے نہیں دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بری دعوت وہ، سب سے برا ولیمہ وہ جس کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ سب سے بری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور ان یتیموں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل پتھر ہو چکا، میرے دل سے رونا نہیں آتا، میں رب کی بارگاہ میں سجدے بھی کرتا ہوں، رونے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہ شکوہ آج ہمارا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، رونے کی کوششیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے،
ایک آنسو بھی رب کی بارگاہ میں ٹپک جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی وہ شخص آیا اور آنے کے بعد میں یہی شکوہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم، اگر تم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں کے اندر آنسو دکھانا چاہتے ہو، آنسو لانا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں گر کر اپنے آنسو کو ٹپکانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دوسروں کے دکھوں کو برداشت کر سکو، دوسروں کے دکھوں کو محسوس کر سکو، تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرو۔ ہاتھ رکھنے کے بعد یہ سوچا کرو کہ یہ یتیم ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی اور شخص سے اپنی منت و سماجت کر سکتا ہو۔ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو یہ عید کے دن اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کے کہتا ابا جان میرے جوتے پرانے ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے شکوے کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس جذبے کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، عیدگاہ گزرتے ہوئے اگر یتیم بچے آپ کے سامنے گزرے تو کم سے کم 10 روپیہ 2 روپیہ دے کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو ہمت افزائی کرنے کے بعد نکل جائیں، آپ کو دل کا کتنا سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے لو لگانا چاہتے ہو، تو سنو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، وَأَطْعِمُوا الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ مسکین، یہ غریب جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی اناج نہیں ہے، اگر دیکھیے اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ہمارے پٹوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے کے بعد 300-400 روپیہ کما کر کے اپنی اولاد کو کھلا سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ ہمیں مسکین بنا دے، ہمیں فقیر بنا دے، اور وہ لوگ جو اس وقت غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو غنی اور مالدار کر دے۔ اس لیے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری دعوتوں کے اندر مالدار لوگ نظر آتے ہیں، ہم اگر تحفے بھی دیتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو جو بہت زیادہ مال والا ہو، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو 100 روپے کا 100 روپے کا اگر لفافہ بھی دوں تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جب میرے یہاں کوئی فنکشن ہوتی ہے 200 روپے دے دیں۔ ہمیں زیادہ کی امید ہوتی ہے۔ جہاں ضرورت ہے مدد کرنے کی، جہاں ضرورت ہے پیسہ دینے کی، وہاں ہمارے ہاتھ پوری طریقے سے تنگ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہم سے مصابہ بھی کرتا ہے تو ہم نظر پھیر کر کے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہماری شان ایٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں لقطت فی قلبہ سودا نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس گناہ کرنے کے بعد میں اللہ سے توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے، تو اللہ رب العالمین اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس پر مصر رہے، اس پر مصر رہنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کے بار بار کرتا رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نقطہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ نقطے اتنے زیادہ رکھ دیے جاتے ہیں کہ پورا کا پورا قلب، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کا سیاہ ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سے اللہ رب العالمین نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اگر غریبوں کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر جھجک آتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، غریبوں کو اپنے سینے سے لگانے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کو اپنے غریبوں کو اپنی دعوت میں بلانے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا دل پتھر ہو چکا، آپ کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یتیموں سے، غریبوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا کے اندر کسی سے معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان غریبوں سے معائنہ کرنا چاہیے۔ تاریخ نے ایک بہت اچھا واقعہ ذکر کیا، تاریخ ابن ہشام میں حافظ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک واقعے کو کہ ایک عورت کی نئی شادی ہوئی۔ آج کل ہنی مون کا موسم ہے، وقت ہے، شادی ہوتی ہے، لوگ ہنی مون کو نکل جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ اسی طرح کا موسم ہوا کرتا تھا۔ شادی ہوتی تھی، لوگ خیمے کا سامان اٹھا کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بہت دور چلی گئی، جا کر کے خیمے میں کھانا رکھا گیا۔ رات کے موسم میں میاں بیوی کھانے کے لیے تیار ہوئے،
ہاتھ منہ دھو کر کے بیٹھے، اتنے میں ایک سوالی آیا اور سوالی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، دستک دی۔ شوہر اٹھ کر کے آیا اور مسمساتے ہوئے چند بےتکے الفاظ کہے۔ وہ بیوی اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے، میرا شوہر گیا اور جا کر کے اس غریب کو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو اس کا کھانا دیا جاتا، اس کا حق دیا جاتا، اس نے اللہ رب العالمین کے نام سے کچھ کھانے کے لیے مانگا تھا، اس کو میرے شوہر نے پیٹنا شروع کر دیا، اور اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بھاگتا چلا گیا، وہ آیا اور آ کر کے کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں میرا شوہر جب کھانے سے نمٹ گیا، اس کے پیٹ میں اتنا زور سے درد ہوا اور وہ چیختا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں، سالوں گزرنے کے بعد میری دوسری شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد میں پھر ایک جگہ پہ نکل گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور جا کر کے وہ ایک خیمے کے اندر بیٹھی اور پھر سے ایک کھانا تیار تھا، ڈش لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں پھر ایک سوالی آیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ عورت کے دل کانپ اٹھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ کچھ سالوں پہلے ایک سوالی آیا تھا جس کو میرے شوہر نے مارا پیٹا تھا، اور اس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بن گئی تھی، میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ آج پھر اپنے گھر کو بسانے کا موقع آیا ہے، آج پھر سے ایک سوالی آ گیا۔ وہ نیک شوہر اٹھا اور اٹھ کر کے دیکھا، سوالی نے سوال کیا، اللہ کے واسطے مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اس نیک سیرت شوہر نے پورا کا پورا کھانا اس غریب کو دے دیا۔ دینے سے پہلے اپنی عورت سے کہا کہ اس غریب کو کھانا دے دو۔ وہ عورت گئی، دروازے تک جا کر کے دیکھا، غریب کو کھانا دینے کے بعد میں واپس آئی اور آ کر کے رونے لگی۔ شوہر نے سوال کیا، میں نے صدقہ کیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے رہے ہیں، ہم جو بھوکے رہے رب العالمین ہمیں روزی ضرور دے گا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے اصرار کیا اس واقعے کو یہیں پر دبا دیا جائے۔ شوہر کے اصرار پر اس نے جواب دیا کہ چند سال پہلے میری ایک شادی اور ہوئی تھی، اس شادی کے نتیجے میں میرے اس بدبخت شوہر نے مانگنے والے کو اتنا پیٹا تھا اور اتنا پیٹا تھا کہ وہ لہولہان ہو چکا تھا، لیکن میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ آج دوبارہ میرا گھر بسا اور بسنے کے بعد میں پھر ایک سوالی آیا، لیکن میرے اس نیک سیرت شوہر نے پورا کا پورا کھانا غریب کو دے دیا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا سوالی میرے خیمے پہ آیا ہے، یہ وہ شوہر ہے جس سے میری پہلی شادی ہوئی تھی۔ آج اللہ رب العالمین نے آپ کو غریب بنایا ہے، یا آج اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو کوٹھیاں دی ہے، تو اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب آتا ہے، کوئی مسکین آپ سے اللہ کے واسطے 2 روپیہ مانگتا ہے، تو اللہ کے واسطے کو دھتکاریے نہیں۔ آج اگر وہ غریب ہے، وہ جھاڑو لگانے پر منضبط ہے، وہ آپ کی غلامی کرنے پر منضبط ہے، تو اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جھاڑو دے دے اور اس غریب کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کر دے۔ اس لیے اگر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین آپ سے سوال کرے تو اللہ کے واسطے ایک وقت کی روٹی اس کو کھلا دیا کیجیے، اس لیے کہ وہ آپ کا کچھ لے کر کے نہیں جاتا، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے تمہارے پاس آتا ہے۔ آپ نے اس کا حق اس تک نہیں پہنچایا، اس لیے وہ آپ کے دروازے تک آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اگر تم اپنی زندگی کو، اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو سرخرو بنانا چاہتے ہو، لوگوں کے دردوں کو محسوس کرنا چاہتے ہو، تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو، اسی طریقے سے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو، جو بھی تم سے ملے اس کو سلام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب کائنات سو رہی ہو، لوگ اپنی نیند کے آغوش میں ہو، تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر کر کے رب العالمین سے دعائیں مانگا کرو، اپنے دلوں کی پاکیزگی کی دعائیں کیا کرو۔ اور فرمایا تدخل الجنت بسلام۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ شرک اکبر سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو آپ خوشخبری ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو تدخل الجنت بسلام، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔
اس لیے ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے غریب اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے سے زیادہ جو غریب لوگ ہیں، اپنے سے زیادہ جو کمزور لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احرج حق ضعیفین، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں رب العالمین سے، اے اللہ رب العالمین، میں لوگوں کو دو لوگوں کے بارے میں، دو لوگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ تنبیہ کرتا ہوں، دو لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ تنبیہ کرتا ہوں۔ پہلا شخص کون ہے؟ الیتیم، یتیم کے سلسلے میں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی یتیم کا کفیل بنایا ہے، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، میں چند لوگوں کو بذات خود جانتا ہوں، رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، جن کے بھائی مر گئے، بھائی کے مرنے کے بعد میں ان لوگوں نے اپنے بھتیجوں کی کفالت کرنے کے بجائے اس کے کہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھا جاتا کہ بیٹے تمہارا باپ موجود نہیں ہے، مجھے تم اپنا چچا نہ سمجھو، مجھے اپنا باپ سمجھو، بجائے اس کے کہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھا جاتا، کسی نہ کسی بہانے سے ان کی مالیت کو ہڑپ کر لیا، یہاں تک کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا۔ جن لوگوں کو جو لوگ یتیموں کو، غریبوں کو دنیا میں ستاتے ہیں، رب العالمین قیامت کے دن جو بدلہ دے گا وہ تو بدلہ دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ اس کا اثر دکھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرنا ہمارے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے شخص وہ یتیم ہے، اور دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں لوگوں کو سب سے زیادہ تنبیہ کرتا ہوں، وہ عورت ہے۔ عورت بذات خود ایک حیات ہے، عورت جس کو ہم کبھی بیٹی کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم کبھی بیوی کے نام سے جانتے ہیں، کبھی بہن کے نام سے تو کبھی ماں کے نام سے جانتے ہیں، یہ عورت جو بذات خود اپنے اندر کسی طرح کا کوئی شر نہیں رکھتی، ایک لڑکی جو 17 سال 18 سال گھر کے اندر گزار کر کے آپ کے 3 الفاظ کے بلبوتے پر آپ کے قبول کہنے کے بعد میں وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے، 17 سال 18 سال کی بہاریں اپنے بھائی ماں باپ کے ساتھ چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن گھر کے اندر آ کر کے اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، یہ میں وہ بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ وہ لڑکی جب آپ کے گھر آتی ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی، اپنی بہن کو چھوڑ کر کے آئی ہے، تو ہم اس کی نندوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بہنوں جیسا پیار دیں۔ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے تو اس کے سسر کو چاہیے کہ اس کو باپ جیسا پیار دے۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے تو اس کی ساس کو چاہیے کہ اس کو ماں جیسا پیار دے۔ لیکن ہمارے گھروں کا رویہ کچھ اور ہے، ساس کچھ اس انتظار میں رہتی ہے کہاں بہو کی غلطیاں نظر آئیں اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے، نندیں اس انتظار میں رہتی ہیں تھوڑی سی غلطی نظر آئے اور بھائی کے کان بھرے جائیں، سسر اس انتظار میں رہتا ہے کہ بہو کہیں بیٹھی ہوئی نظر آ جائے اور اپنے بیٹے کے کان بھرے جائیں۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، کبھی بھی غصہ ایک بہت عقل مند چیز ہے جو ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ ایک لڑکی جو آپ کے گھر کے اندر بالکل اجنبی ہے، آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اپنی نند کو نہیں مار سکتی، اپنی ساس کو نہیں مار سکتی، آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، اس طریقے سے جیسے آپ ایک بچے سے لڑائی لڑتے ہیں۔ آپ کے برابر کا اگر کوئی ہے تو آپ اگر 1-2 ماریں گے تو کم سے کم 1 تھپڑ آپ کو وہ بھی مار دے گا، لیکن آپ اگر بچے کو ماریں گے، آپ جتنا ماریں گے بچہ اتنی گالی آپ کو دے گا، بھلا وہ آپ کو مار نہ سکے لیکن آپ کو گالیاں برابر کی دے گا، چونکہ وہ کمزور ہے۔ یہ لڑکی جو آپ کے گھر کے اندر آئی ہے یہ کمزور ہے، اس لیے شکایتیں ملتی ہیں، بہو بہت تیز ہے، اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، چونکہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس وجہ سے وہ لڑکی آپ کے گھر کے اندر آ کر کے تیز ہو گئی، اس کی زبان کھل گئی۔ اس لیے اگر آپ آج بھی اپنے گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بدلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان عورتوں کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم ان عورتوں کا خیال رکھنا، یہ اپنے بذات خود اپنے اندر کوئی برائی نہیں رکھتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان غریبوں اور محتاجوں کے لیے بھی بہت زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں عورتوں کے لیے خیر کی وصیت کرتا ہوں، تم عورتوں کے معاملے میں اور غلاموں کے معاملے میں کمزوروں کے معاملے میں تم خیر کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب علموں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نکلتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاتیکم اقوام یطلبون العلم، لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وہ دور ایسا آئے گا اور زمانے کے اندر لوگ تمہارے پاس آئیں گے جو علم حاصل کریں گے، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، رب العالمین کی کتاب کو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے آئیں گے۔ سنو، جب وہ تمہارے پاس آئیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب تم انہیں دیکھنا، جب وہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی تعلیم لینے کے لیے آئیں تو سنو فَقُولُوا مَرْحَبًا مَرْحَبًا، تم انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں جھڑکانا نہیں، انہیں کسی طریقے کی تکلیف مت دینا، انہیں خوش آمدید کہنا، انہیں ویلکم کہنا، انہیں آنے پر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں اس بات کی ہمت دینا کہ تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی دعوت کے لیے چنا ہے، اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرحبا بوصیت رسول اللہ، تم انہیں خوشخبری دینا کہ تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی تھی کہ جب لوگ دین حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کا پوری طریقے سے خیال رکھا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَأَقْنُوهُمْ، جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کو تشفی بخش علم دینا، ان کو جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کو مطمئن کرنا۔ یہ صرف علم، دیکھیے علم بذات خود نہ برائی ہے نہ اچھائی ہے، علم کو دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے، علم شر، علم خیر۔ علم شر، علم خیر، کوئی بھی علم بذات خود کوئی شر نہیں ہے، کوئی بھی علم بذات خود کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی علم کے ذریعہ انجینئر بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد، فلاسفر بننے کے بعد، اگر کوئی پولیس کے محکمے میں جانے کے بعد اگر آپ رعایا کو، اپنے محلے والوں کو، پڑوس والوں کو، گاؤں والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں تو یہ کہ پورا کا پورا علم آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیم دینے کے نتیجے میں کوتاہیاں برتتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے ٹیچر بنایا ہے، آپ کو تعلیم دینے کے لیے منضبط کیا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پورے طریقے سے، اپنے نیچے رہنے والوں کو پورے طریقے سے مطمئن کریں۔ اگر آپ ان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتے تو سمجھ لیجئے ایک وقت وہ آنے والا ہے جب رب العالمین تم لوگوں سے سوال کرے گا کہ تمہارے نیچے چند ایسے بچوں کو دیا گیا تھا جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، چند ایسے لوگوں کو دیا گیا تھا جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ آنے والے وقت میں تمہاری قوم کی رہنمائی کر سکے۔ رب تم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کا تمہیں کفیل بنایا گیا تھا، جن کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں تم نے اس میں کوتاہیاں برتی تھی۔ رب العالمین تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک پائی کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور دنیاوی زندگی سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو کامن چیز سمجھ کر کے چل لیں کہ اگر دیکھیے جو بچے ہمارے مدرسے میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ضرور ہے۔ اگر آج آپ کسی کے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کریں گے، کل آنے والا وقت ایسا ہوگا جب آپ کے بچے ہوں گے کوئی آپ کے بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، عالموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جن لوگوں پر ماتحت ہیں ان لوگوں کا پورے طریقے سے خیال رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم لوگوں نے انجانے میں جو بھی خطائیں کی ہیں رب العالمین کو معاف فرما۔ جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کو غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔